ایک تو بات صحیح آپ نے کہی، آئی ڈو ایگری کہ اگر اس طریقے سے ادارے ظاہر ہے وہ کھڑے ہوتے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کیس دیکھ رہے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ہے، سائفر کا کیس ہے، جج صاحب کی تعیناتگی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اور کیونکہ جو ایک آج کل پیشن گوئیوں کا بڑا موسم ہے اور بڑی صحیح ہوتی ہیں، آئیں گے پکڑے نہیں جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی، وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں بھی اندر ہوں گے اور یہ ہوگا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جناب کھوسہ صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، جو سائفر کا کیس ہے نا، یہ شرم آنی چاہیے جس نے بھی بنایا ہے۔ سائفر ہے کیا؟ سائفر ایک جو ہے ڈونلڈ لو، اسسٹنٹ جو سیکٹری ہے ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا نکال دیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، امریکہ آپ کو معاف کر دے گا۔ غلاموں کا یہی ہوتا ہے نا، معافی ہوتی ہے غلاموں کی۔ تو اس پر جو ہے وہ سائفر بھیجتا ہے جو فورن منسٹری میں آتا ہے اور جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ڈی کوڈ کر کے اس کا وہ ترجمہ کر کے جو ہے وہ کاغذ نکالتا ہے اور وہ پھر فورن منسٹر کو اور پھر جو ہے پرائم منسٹر کو دیتا ہے، اور پھر یہ چیز گئی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، جس میں چاروں سربراہان افواج پاکستان کے، ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف، اور یہ سارے اس میں چاروں موجود تھے بڑے، پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت کے مترادف ہے، اور ایک سٹرونگ ڈیموش لکھا جائے جو ڈپلومیٹک لینگویج میں ہوتا ہے، اور اس کو لکھا گیا امریکہ میں۔ پھر جب محترم شہباز شریف صاحب آگے نکال دیا ہم نے حکم نامے پر، تو شہباز شریف صاحب نے پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی اور امبیسڈر کو بلایا گیا، کیونکہ اس میں یہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ اس کو جو ہے توڑ موڑ کیا گیا ہے، اس متن اس کا جو ہے تبدیل کیا گیا ہے، لیکن اس نے تصدیق کی اسد مجید نے کہ یہی ایگزیکٹلی لفظ تھے کوٹ ان کوٹ جو میں نے بھیجے ہیں، اور یہ ڈونلڈ لو نے دھمکی یہ دی تھی۔ تو پھر دوبارہ اس کا اعادہ کیا گیا اور دوسری دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کاغذ جو ہے سبھی کے پاس آئے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے یا دشمن کے پاس چلا گیا ہے؟ اور وزیر اعظم کے قاضی صاحب حلف میں درج، حلف میں لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ لیں آخری اس کا حصہ، کہ وزیر اعظم سول جج ہوگا کہ وہ یہ تعین کرے کہ کون سی چیز جو ہے اس نے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر وزیر اعظم، میں کہتا ہوں کہ یہ شیئر نہ کرے قوم کے ساتھ، کہ ایک ڈونلڈ لو ایک امریکہ کا جو ہے بیوروکریٹ یا امریکن حکومت کا ایک فرد دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنی جو ہے بدل دو حکومت تو ہم معاف کر دیں گے، تو یہ وزیر اعظم اپنے تغافل کر رہا ہے اپنے فرائض منصبی سے۔ بھٹو صاحب کو جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، تو بھٹو صاحب نے راجہ بازار راول پنڈی میں وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے امریکہ کا جو ہے سیکٹری، فورن سیکٹری، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ ایٹم بم مت بناؤ ورنہ عبرت کا نشان۔ ہم نے ادھر بھی ہینری کسنگر کو اور امریکہ کو کچھ نہیں تھا کہا۔ ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو پھانسی دے کر ہم نے اتنی غلامی اور تابعداری کی۔ اب بھی ہم نے ڈونلڈ لو کا تابعداری غلامی کرتے ہوئے ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ہم نے کہا جناب اچھا ہم اس کو اندر بھی کر دیتے ہیں اور اس کو سزائیں بھی کر دیتے ہیں۔ کھوسہ صاحب، گزارش ہے آپ کے سوال میں سے ہی مجھے جواب کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ ڈونلڈ لو کا ایک خط آیا، اسد مجید نے خود مجھے بھی اس کی تائید کی اور ساری میڈیا پہ آیا، 2 نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے اور شہباز شریف اس کو چیئر کرتے ہیں۔ تو اگر گم ہوا تھا تو پھر شہباز شریف نے چیئر کیسے کی؟ اس دن کیوں نہیں کہا کہ سائفر گم ہے؟ یہ گم کیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو سلامتی کونسل کا اجلاس ہو گیا، تو 1.5 سال بعد اس سائفر کا گم ہونا جس پہ دوسرا پرائم منسٹر کر چکا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا سائفر ہے کیا، سمجھ نہیں آتی یار، سائفر کچھ بھی ہے یا نہیں؟ اس پر ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا، نہ صرف ٹرائل کورٹ نے اس کی ضمانت منسوخ کی، ہائی کورٹ نے کی، اور اب بھی
جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بیل دے رہی ہے، تو کیا اب کس طرف جائے، کس طرف جا رہے ہیں؟ بھٹی صاحب، میں نے واش اس کی فائل کی کہ یہ سرے سے مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، کابینہ نے اسے ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا تھا، اور یہ مجھے بات عمران خان نے خود بتائی کہ اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تو یہ اوپن لیٹر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ نے خود کہا ہے بطور انٹیریئر منسٹر کے کہ سائفر تو موجود ہے فارن منسٹری میں، اس لیے کہ وہ کوڈڈ ورڈز میں ہوتا ہے، اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ اور سائفر کا یار تم ترجمہ کرتے ہو ایک پینسل سے لکھ کر اور کاغذ پکڑا دیتے ہو، وہ کاغذ کے تو 100 پرزے چلتے ہیں جب کابینہ میں جاتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، وہ اگر کہیں گم بھی ہو جائے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بٹی صاحب، وہ سائفر نہیں ہے، وہ تو سائفر کی ایک اس کا ٹرانسکرپٹ ہے جس پہ آپ نے جو ہے نقل کیا ہوا ہے، اور اس کی کاپیاں چیف جسٹس کو گئیں، آرمی چیف کو، چاروں ہیڈز آف دی آرمڈ فورسز کو گئیں، کیبنٹ میں ڈسکس ہوا، شہباز شریف کے پاس آپ نے ٹھیک کہا ڈسکس ہوا، اور اس کی کیا حیثیت ہے یار؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ مجھے تو شرم آتی ہے جب یہ میں سنتا ہوں، اس لیے کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت اور عزت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے اس کیس میں عمران خان کو ایک دن میں بھی جیل رکھنا۔ اور مجھے عدالتوں پہ بھی بہت حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں نے خود بحث کی ہے اور سیر حاصل بحث کی ہے اس پر، بہت سارے قانونی حوالہ جات بھی ہیں کہ یہ اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھٹی صاحب یہ دیکھیں 1923 میں بنا تھا، یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب وہی قانون 25 کروڑ پاکستان کی آزاد ریاست اسلامی پاکستان میں یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے غلام رکھنے کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اور جو اس کیس میں اسے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کیس میں اندر رکھنا ہے تو پھر باقی 25 کروڑ عوام کو بھی اندر کر دو یار۔ بھٹو کو بھی جو ہے قبر سے نکال کے کیوں اس نے ایٹم بام بنایا ہے، کیوں اس نے جو ہے ہینری کسنگر کی جو ہے بات نہیں مانی، اس کو بھی لٹکا دو کہ اس نے بھی سائفر کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اس نے بھی آفیشل سیکریسی ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس نے کیوں یہ عوام کو بتایا کہ مجھے جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو؟ یار کوئی انتہا ہوتی ہے بھٹی صاحب، کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ اور بھائی کیس بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن کوئی جان تو ہو کیس میں۔ بالکل صحیح ہے، کوئی بتاؤ جان کیا کیس میں ہے۔ بہت شکریہ جناب لطیف کھوسہ صاحب۔ بڑی صاحب میں نے ایک بریک پہ جانا ہے مگر تلے بول کے جاؤں گا، اور وہ ہے منو بھائی کے کہ نقلی دنداں والے بڈھے پچھن با اخروٹاں دے، سب تو بہتیاں پڑھن کتاباں بوجھے اوور کوٹاں دے، لیندے پھرن مبارک بادہ خالی ڈبے ووٹاں۔